ملے گی، ہمیں یقین ہے۔ جب تک یہ اعتماد اور یہ اعتبار بحال نہیں ہوگا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات دیکھیے، قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق، قرآن مجید کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نسخے ہر سال چھپتے ہیں، ہر سال چھپتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے تو اتنے قرآن مجید نہیں چھپتے تھے، اتنے بوسیدہ اوراق نہیں ہوتے تھے۔ اب جتنے ماشاءاللہ ہمارے مدارس ہیں، جتنے قرآن کے لوگ حفظ کرتے ہیں، حفظ کرتے ہوئے قرآن کے اوراق بار بار پلٹنے پڑتے ہیں، اس سے وہ بوسیدہ جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو تلف کرنے کا، ڈسپوز آف کرنے کا شریعت میں کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ طریقہ تو ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جناب آپ بوسیدہ اوراق کو یا تو کسی پٹسن کی بوری میں، یا کپڑے کے تھیلے میں، یا کاغذ کے لفافوں میں، یعنی وہ چیزیں جو ڈیکمپوز ہو سکتی ہوں، جو گھل مل سکتی ہوں۔ اگر آپ پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹیں گے تو پلاسٹک تو ویسے کا ویسا رہے گا، تو یا پٹسن کی بوری میں، یا کپڑے کی بوری میں، یا کاغذ کے تھیلے میں آپ وہ بوسیدہ اوراق ڈالیں، اور پھر ان کو یا تو کسی ایسی ویران جگہ پر جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، جہاں پر لوگوں کا چلنا پھرنا نہ ہو، وہاں پر جا کر دفن کر دیں زمین میں، تاکہ جب لوگ نہیں چلتے تو اس کی بے حرمتی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ اور پھر جیسے ہوتا ہے وقت کے ساتھ زمین کے اندر دبی ہوئی چیزیں گل جاتی ہیں، گھل مل جاتی ہیں، تو اس طرح وہ زمین کا حصہ بن جائیں گی اور بے حرمتی کا امکان نہیں رہے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح پٹسن کی بوری میں، یا کاغذ کے تھیلے میں، یا کپڑے کی بوری میں ان بوسیدہ اوراق کو ڈالیں، اور پھر بہتے ہوئے دریا میں جا کے اس کو ڈال دیں۔ تو وہاں پہ چونکہ وہ پلاسٹک میں نہیں ہے، وہ کپڑے میں اور کاغذ میں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ پانی کے اندر وہ گھلیں گے اور پانی کا حصہ بن جائیں گے اور بے حرمتی نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے، دو رکاوٹیں آتی ہیں درمیان میں۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کے اتنے زیادہ بوسیدہ اوراق نہیں ہوتے تھے۔ آج کل اب جتنے زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر جتنے زیادہ اکٹھے ہوں گے ان کا گھلنا، ان کا وہ ملنا اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا سیوریج کا پانی ہے، جو گٹروں کا پانی ہے، یہ ڈالا جاتا ہے دریاؤں میں۔ اب اگر وہ دریا، اگر وہ غلیظ اور نجس پانی سے چل رہے ہوں تو ان میں قرآن مجید کو ڈالنا یہ تو ویسے بھی مسلمان گوارا نہیں کرے گا۔ اور کم از کم میں فتویٰ نہیں دیتا، لیکن میں اپنی غیرت کی بات کرتا ہوں کہ اس طرح معاذ اللہ نجس غلیظ پانی میں قرآن مجید کو تلف کرنے کے لیے ڈالنا، اس کے مقابلے میں تو بہتر ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے کسی طرح اگر نظر آتش ہی کر دیا جائے جس میں وہ ان کی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو، وہ نیتیں بہتر جانتا ہے، یہ شاید زیادہ بہتر ہو۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف نجس پانی میں ڈالنے کے مقابلے کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے، حکومت کے پاس محکمہ اوقاف بھی ہے، ماشاءاللہ قرآن بورڈ بھی ہے، تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جناب وہ محکمہ اوقاف کو یا قرآن بورڈ کو یہ ڈیوٹی سونپے کہ وہ مساجد سے رابطے میں رہیں، اور مسجد والوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ محلے کے اندر لوگوں سے کہیں کہ بھئی تمہارے گھروں میں اگر کوئی قرآن کے بوسیدہ اوراق ہے وہ ہمیں لا کے دو، وہ پھر وہ متعلقہ محکمے کو پہنچائیں، اور وہ پھر جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق ڈسپوز آف کریں، تاکہ اس قسم کے کوئی واقعات نہ ہوں۔ ورنہ یہ قرآن مجید جس طرح ماشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے میں بھی، آپ بھی اپنے بزرگوں، اپنے گھر والوں جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید خرید کے مسجدوں میں لا کے رکھتے ہیں نا، یہ تو روزمرہ کا معمول ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسا طریقہ وضع نہیں کریں گے تو پھر حل نہیں ہوگا، تو پھر ایسے واقعات تو ہوتے رہیں گے۔ پھر عام آدمی بھی سوچنے لگے گا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی جب اس کا کوئی سولیوشن نہیں دیتے آپ تو قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کا کیا کریں؟ پھر یہ سوال آئے گا نا، تو اس سوال کا حل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن مجید کی بے حرمتی کا معاملہ ہے کہ یہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ جو قانون ہے یا قرآن مجید کی بے